آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں مسلسل فضائی بمباری کے بعد چین جاگ اٹھا۔ چین نے اپنے ونگ لانگ ڈرون اسرائیل کے خلاف اتار دیے۔ اسرائیل کی تابڑ توڑ بمباری کے بعد ایک ہی خاندان کے 25 فلسطینی شہید کر دیے۔ چین کا تاریخ کا بدترین حملہ، اسرائیل لرز گیا۔ چین اور فلسطینی ہیکروں کا اسرائیل پر شدید تابڑ توڑ حملے۔ اسرائیل کے خلاف چین نے اپنا سب سے خطرناک ونگ لانگ ڈرون چلا دیے۔ یہ ڈرون اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بن کے ٹوٹ پڑے۔ اسرائیل کے اسلحہ کے درجنوں گودام تباہ و برباد کر دیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ چین نے اپنا سب سے خطرناک ونگ لانگ ڈرونز اسرائیل کے خلاف اتار دیے۔ اسرائیل کی اینٹ شہین بچا دی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو فلسطینی ہیکروں نے گزشتہ روز اسرائیل کے 3 ٹی وی چینلوں کو ہیک کر لیا۔ گزشتہ رات فلسطینی ہیکروں نے اسرائیل کے سرکاری ٹی وی چینلوں کو ہیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ یروشلم فلسطین کا ابدی دارالحکومت ہے۔ ہیکر کے اس جملے کے بعد براہ راست نشریات منقطع کر گئی تھیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطین میں اسرائیلی حملے رک گئے تھے، تاہم جنگ بندی کے اگلے ہی روز اسرائیلی پولیس نے مسجد الاقصی کے احاطے میں جشن منانے والوں پر شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں فائر کی تھیں۔ اس کے علاوہ مصر کی ثالثی کی بدولت اسرائیل اور حماس کے درمیان غیر مشروط معاہدہ طے پا گیا تھا۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 65 بچوں سمیت کم سے کم 300 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ میڈیا ہاؤسز سمیت کئی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہفتے کی صبح غزہ کی پٹی پر ایک مرتبہ پھر کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 25 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ میڈیکل ذرائع نے بتایا ہے کہ ابو حطاف فیملی کے 8 بچے اور 3 خواتین سمیت درجنوں مزید شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ان کے گھر فضائی حملے ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ العربیہ نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بمباری کے بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ انہوں نے الرمالہ کے علاقے میں حماس کے سیکیورٹی ہیڈ توفیق ابو نائم کے مکان کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ علاقہ الشاطی مہاجر کیمپ کے قریب واقع ہے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ حملے کے وقت وہ اپنے گھر پر موجود تھے یا نہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں جاری فوجی کارروائی کے دوران غزہ کے اندر 150 اہداف پر 40 منٹ کے اندر 450 میزائل داغے ہیں۔ امریکی سفارتکار نے حال ہی میں خطے میں پہنچے ہیں اور ان کا مقصد امریکہ کی جانب سے کشیدگی میں کمی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ العربیہ نامہ نگار کے مطابق انہوں نے اسرائیلی سیکیورٹی حکام سے اپنی ملاقاتوں سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک مصری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی مصر کی جانب سے 1 سال کی مدت کے لیے جنگ کی تجویز مسترد کر چکا ہے، جبکہ حماس نے اس تجویز پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ حماس نے سیز فائر پر رضامندی کے حوالے سے اپنی شرائط پیش کی تھیں۔ العربیہ نامہ نگار کے مطابق حماس چاہتی ہے کہ حالیہ تنازع کے فلیش پوائنٹ مشرقی بیت المقدس کے علاقے الشیخ الجراح سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے اسرائیل باز رہے۔ اطلاعات کے مطابق القدس بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیف القدس نامی اس میں شدید تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو چین نے اپنے ونگ لانگ ڈرون اسرائیل کے خلاف چلا دیے ہیں۔ اسرائیل غزہ کے شمالی ساحلی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس علاقے مزید کہا گیا ہے کہ القسام بریگیڈ اور چین نے غزہ کی سرحد سے متصل صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر کامیاب حملے کیے ہیں۔ واضح رہے کہ استقامتی محاذ نے اس سے قبل حالیہ جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے جنوب میں انتہائی فاصلے پر واقع رامون ایئرپورٹ کو عیاش 250 قسم کے نئی میزائلوں سے نشانہ بنانے کی تجویز پیش کی تھی، ایک ایسے وقت میں جب اسرائیلی فوج نے
फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर क़यामत ढा रखी है। जर्मनी ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के इसराइल पर रॉकेट हमलों की मजम्मत करते हुए इन हमलों को दहशत गर्दी करार दिया है। जर्मन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान स्टेफन सेबर्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमास के रॉकेट हमले दहशतगर्द हमले हैं जिनका वाहिद मकसद लोगों को अंधाधुंध कत्ल करना, उनमें खौफ व हरास पैदा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल की हुकूमत हमास के रॉकेट हमलों पर इसराइल की फौजी कार्रवाई के हक़ के दिफा की हमायत करती है। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि लबनान की सरहदी इलाके अल-कलैला से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इस वाक़े के 24 घंटों के बाद इसराइली फ़ौज ने शाम की सरजमीन से भी रॉकेट दागे जाने का दावा किया और कहा है कि ये रॉकेट वैरान इलाके में गिरे हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान अफीहाई अदराई ने एक बयान में कहा है कि शाम की सरजमीन से इसराइली फ़ौज पर 3 रॉकेट दागे गए। उन्होंने कहा है कि शाम से दागे रॉकेटों में एक ही शाम दागे रहा जबकि मुतादिद इसराइल के खिलाफ उतारे गए हैं। ज़राए इब्लाग से मिलने वाली खबरों में बताया गया है कि जनूबी लबनान से इसराइल के बलाई इलाके अल जलील पर 3 रॉकेट दागे गए जो अल जलील की शलोमी कॉलोनी में जा गिरे। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि वह लबनान की सरजमीन से इसराइल पर रॉकेट हमलों की तहकीकात कर रही है। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक जनूबी लबनान से दागे गए 3 रॉकेट इसराइल में एक वैरान इलाके में जा गिरे। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने ट्विटर पर बताया है कि लबनान की सरजमीन से 3 रॉकेट अल जलील के साहिली इलाकों में दागे गए हैं। उनका कहना था कि इन रॉकेट हमलों पर खतरे के सर नहीं बचा सके। शाम और इसराइल की सरहद के मनाज़िर देखे जाएँ तो जंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि वह लबनान की सरजमीन से इसराइल पर रॉकेट हमलों की तहकीकात कर रही है। इसराइली फ़ौजी ज़राए इब्लाग के मुताबिक जनूबी लबनान से भी हमले दागे गए और ये पेश रफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने हमास के हेडक्वार्टर पर ताबड़तोड़ बमबारी भी जारी रखी हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो 3 के विंग लॉन्ग ड्रोन ने भी तबाही मचा रखी है। इसके अलावा बमबारी में हमास के बमबार ड्रोन्स और चीन के विंग लॉन्ग ड्रोन यूनिट के इंचार्ज सामिर अबू दक्का की रहायशगाह को भी निशाना बनाया गया है। शाम से रॉकेट हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब इसराइली फ़ौज फ़लस्तीन के इलाके गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता सोमवार से जारी बमबारी में अब तक 130 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। चीन ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। दोस्तों आज की वीडियो